ہمیں زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس دینی مجلس کے اندر شرکت فرمانے کی توفیق بخشی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلائیے، نصیحت کیجئے، ان کو یاد دلائیے، کیونکہ نصیحت کرنے سے، ان کو دین کی طرف بلانے سے، دینی مجلس کا انعقاد کرنے سے ان کے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اس کے فوائد ہیں۔ اسی فوائد کے مد نظر یہ جو پروگرام، ہفتہ واری پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کو یاد دلایا جائے قرآن و حدیث، مومنوں کے دلوں کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے، مومن جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف راغب ہو چکے ہیں، اس کو یاد دلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ پروگرام تقریباً 7 مہینے سے الگ الگ خطوں میں، الگ الگ گاؤں میں، الگ الگ محلے میں گھومتے ہوئے آپ یہاں پھر سے دوبارہ، اس سے پہلے بھی یہ ایک پروگرام ہو چکا ہے ٹھنڈی کے موسم میں، اور پھر دوبارہ آپ کے اس محلے میں دیکواری پٹھان ٹولہ میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پھر سے مؤدبانہ و مخلصانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کے اندر آئے۔ یہ دینی پروگرام، اس کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلت ہے۔ ان فضیلت میں سے میں ایک فضیلت بتلا دوں کہ جب کوئی دینی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، دینی مجلس لگائی جاتی ہے، تو اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مجلس ہے، یہ وہ فضیلت والی مجلس ہے کہ اس مجلس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس سے بابرکت مجلس اور کون مجلس ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس مجلس میں آئے جہاں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، جو اس مجلس کے اندر شرکت فرما چکے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارا یہ جو دینی پروگرام ہے، اس کا مقصد کئی مقاصد ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دین خالص کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائے، دین خالص کی طرف ہم لوگوں کو بلائے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ والا دین نہ ہو، بلکہ وہی دین کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے جو دین شریعت محمدیہ سے ہے، جو دین رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اسی دین کی طرف بلانے کے لیے، اسی دین کو بتلانے کے لیے، اسی دین کو یاد کرانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، چاہے جیسی بھی عبادت ہو، اگر وہ عبادت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ تو اس کو کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ اسی کو بتلانے کے لیے، اسی کا سندیش لے کر ہمارے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ضرور شرکت کریں۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کپڑا خریدنے کے لیے دکان میں جاتے ہیں تو کپڑا کو خوب اچھی طریقے سے پسند کرتے ہیں، کئی کپڑوں کو الٹ کر دیکھتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کرتے کرتے 10-20 کپڑا دیکھنے کے بعد ایک کپڑے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین بھی جو کہا جہاں سنے اس پہ عمل کر لیے نہیں، بلکہ ہم بھی اس دین کو چھان بین کر لیں،
اس دین کے اندر ایسا نہ ہو جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہو. اگر ملاوٹ ہے تو وہ دین ناقص اور ادھورا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وہ عمل قابل، وہ عمل اس کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ رد کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی. وہ رحمت سے دھتکارا ہوا عمل ہے. اس لیے ہم جو عمل کریں وہ عمل قرآن اور حدیث سے ہو. اسی عمل کو، اسی قول کو، اسی فعل کو، اسی قرآن و حدیث کو بتلانے کے لیے ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں. آپ شرکت کریں. معزز سامعین، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر کے تحت کہ ہر وہ دینی